کو مہیا کرنا ہی فروغ اقبالیات فورم کا بنیادی مقصد ہے۔ فروغ اقبالیات فورم کا مقصد نوجوان نسل کو تعلیم کے ذریعے، نصاب میں بہتری کے ذریعے، مختلف ٹریننگ، مینٹورشپ، اسکالرشپ، اسپانسرشپ پروگرامز کے ذریعے انہیں وہ قیادت مہیا کرنا ہے کہ ان چیلنجنگ حالات میں وہ عزم و ہمت اور حوصلے کو مایوسی اور نا امیدی کی نظر کر دینے کے بجائے تاریکیوں کے بطن سے اجالوں کی راہ ہموار کرنے کا ہنر چاہیے۔ فروغ اقبالیات فورم بیسکلی ہے جہان تازہ کی نمود کہ سگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، تو یہ جہان نئے افکار ان کی نمود صرف یونیورسٹیوں سے ہو سکتی ہے، آپ جو طالب علم ہیں ان سے ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس کے لیے آپ کی درسگاہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کا افتتاح آپ کی درسگاہ سے کریں۔ میں آپ کی وائس چانسلر اور اساتذہ کا بے حد ممنون ہوں۔ اس کے مقاصد جو ہیں وہ بیٹی نے آپ کو بتا دیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ بہت سے جو ہمارے اکابرین ہیں جو لاہور سے تشریف لائے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے۔ ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے باسی ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہر وقت تعاون رکھیں گے اور آپ سے وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو شروعات ہیں اس کا دور رس اثر ہوگا، کیونکہ ہمیں احساس ہے اور احساس ہوا کہ سندھ میں خاص طور پہ پروونس میں اقبال کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ اس لیے چند دوستوں نے مل کے، جس کی سربراہی جناب صدیق شیخ صاحب کر رہے ہیں، ہم نے یہ فورم ترتیب دیا اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اقبال کا پیغام جو ہے اس کو کونے کونے میں پھیلائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرت علامہ محمد اقبال کی جو میں پیدائش میں پاکستان کا تصور، جیسا کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں چھوٹی کلاسوں سے اس بات کو سنتے، اساتذہ سے بڑوں سے چلے آتے ہیں، سیکھتے چلے آتے ہیں کہ علامہ اقبال کی فکر کا انتظار ہے۔ علامہ اقبال کا سیاسی اشتہار ہے پاکستان، ہماری 1400 سالہ تاریخ میں اس طرح کا کوئی ملک وجود میں نہیں آیا۔ ہمارا جو پولیٹیکل پیٹرن ہے پوری 1400 سالہ تاریخ کا، خلافت راشدہ سے لے کے آج تک آتے ہیں، اس طرح کا کوئی ملک نہیں بنا۔ یہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا، بالکل ایک نئے انداز سے ایک نیا ملک، اور ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا ملک اس خطے میں وجود میں آیا۔ اس کے پیچھے حضرت علامہ کی فکر جو تھی اس کی روشنی کا فرما تھی۔ فروغ اقبالیات فورم جناب صدیق شیخ صاحب جیسے صاحبان درد، زعمائے ملت کی کاوشوں کا اور ان کے جو ہم سفر، ان کے رفقاء کار ہیں جناب عبد المجید صاحب اور دوسرے لوگ، ان کی کاوش ہے، اور اس کاوش پر جتنا بھی ہم راج تحسین پیش کریں وہ کم ہے۔ یہ نسل نو پر ان کا احسان ہے، اور سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ جہاں پہ ہم جس ایڈیٹوریل میں ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ یوتھ کے ساتھ، نسل نو کے ساتھ اقبال کے والے سے اقبال کے دن باتیں کرنے کے لیے آج ہم جہاں جمع ہیں۔ شاید جو یہ پروگرام ڈیزائنڈ ہے اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز اور بہت سارے آگے چیزیں ہوں گی، وہ تھوڑا سا وقت میں عزیز طلباء و طالبات آپ کروں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ عقل و دل کے عنوان سے آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، منہ زمیں پر گزر فلک پا ملا،
دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند خون کی ہے تو لیکن، بوند خون کی ہے تو لیکن، غیرت لال بے بہا ہوں میں، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے، اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا ہے بے تابی، علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی، شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، دائرے سدرا آشنا ہوں میں، دائرے سدرا آشنا ہوں میں، اور کس بلندی پہ ہے مقام میرا، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں، عرش رب جلیل کا ہوں۔ تکبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گرزوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آخری خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط جہاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں والو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روزے سیاہے پیرے کنارا تماشا کن، کہ نورے دیدش روشن کند چشمے زلفارا۔ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے وجہ شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان کی شمیم، شرط
انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں موجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. خوبرے طے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. بسا یہ تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی. اسی معمولے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے. تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. دی نذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم تو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے، سربکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت پروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. تنہا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے. توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو. کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، کس کی تدبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جانے لگا پرسوں، تو گیٹ پہ کھڑے ہوئے چوکیدار نے مجھے روک کے کہا کہ پہلے ماسک پہن. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ماسک میں پہن لیتا ہوں تو کھانا کھاتے ہوئے بھی لگا کے رکھنا ہے یا اتار لینا ہے. تو میں یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی اتارنے کی اجازت ہے. یہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تو ہمیں استاد پڑھاتے تھے اور اب ہم پڑھا رہے ہیں. اس سے مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آیا کہ آپ مجھ سے دانش سننے کے لیے آئے ہیں، اور میری حالت ایسی ہے کہ ایک عزم سفر کے لیے بیٹھا تو ساتھ اس کے ایک ان پڑھ دیہاتی آ کے بیٹھا. تو لندن سے بہت دور کی فلائٹ تھی، تو اس نے کہا کہ ہم اگر اس طرح بیٹھے رہے خاموشی سے تو سفر مشکل سے کٹے گا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تاکہ یہ سفر 14-15 گھنٹے کا اچھے سے کٹ جائے. تو دیہاتی نے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے، میں بالکل جاہل، ہم کیا ایکٹیویٹی کریں گے. کہتے ایسا کرتے ہیں ہم ایک کمپٹیشن کرتے ہیں، میں آپ سے سوال پوچھوں گا، اگر آپ نے جواب دے دیا تو درست، اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ مجھے 50 روپے دینا.
آپ پھر مجھ سے جب سوال پوچھنا اور میں جواب نہیں دے سکا تو میں آپ کو 500 روپیہ دوں گا. دیہاتی خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ بالکل انصاف کی بات ہے، کیونکہ آپ کا علم تو آسمانوں کو چھو رہا ہے، تو حق یہی بنتا ہے کہ آپ کو 500 ہی دینے چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلا سوال آپ پوچھیے. اس نے سوال پوچھا، کہتے جی یہ بتاؤ کہ زمین سے چاند تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ دیہاتی نے آرام سے 50 روپے نکال کے اس کے حوالے کر دیے. کہتے اب آپ کی باری. تو دیہاتی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ایسا کون سا جانور ہے جب وہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو اس کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں اور جب وہ نیچے اترتا ہے تو اس کی 4 ہوتی ہیں؟ اور اس نے ٹوپی منہ پہ لی اور سو گیا. اب یہ دانشور اور بقول عارف صدیقی صاحب کے دانشگرد ہی صحیح، وہ سوچتا رہا، اب ہار ماننے کو دل بھی نہیں کرتا، نا بھی بہت زیادہ ہے کہ کون سا ایسا جانور ہوگا، کیا ایسی چیز ہے. اب وہ اس کو جواب نہ آئے تو اس کو تکلیف ہو، اور جب اس کے سکون کو دیکھے تو مزید تکلیف ہو کہ یہ اتنے سکون سے سو رہا ہے. آخر اس کو جگا کے کہتا ہے کہ بھائی یہ لو 500 روپیہ. اس نے ٹوپی منہ پہ رکھے 500 روپیہ لے کے جیب میں ڈالا. تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، پھر اسے جگایا کہ بھائی 500 لے لیا، درست جواب تو بتاؤ. اس نے ٹوپی منہ پہ ہی رکھی، 50 روپے نکال کے حوالے کر دیا. کا مفہوم یہ ہے کہ جناب بغیر اسباب کے کیسے آپ کی دنیا بنے. تو ہمیں تو ویسٹ سے پڑھتے پڑھاتے جب اقبال تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ اتنا شاندار آرٹیکولیشن کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، جیسے اقبال کہتے ہیں نا، جان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. اگر آپ فریش جان بنانا چاہتے ہو تو فریش تھاٹس لے کر آؤ کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کیونکہ پتھر اور اینٹوں سے دنیا نہیں بنتی. تو ہمارا جتنا بھی کنٹمپریری علوم ہیں، عمر غزالی صاحب جتنے بھی عصر حاضر کی انجینئرنگ سائنسز، میں نے انجینئرنگ بھی کی، علم سے MBA بھی کیا، پھر PhD کی، جتنے بھی علوم ہیں وہ الٹ پڑھا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دفتر ہوگا، سسٹمز ہوں گے، لیبارٹری ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، پہلے اسباب کو اکٹھا کیا جائے، چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، پھر قدم اٹھایا جائے. تو یہ ہمارے استاد ہیں ہنری منسبرگ، انہوں نے آج سے 25 سال پہلے بزنس سکولز کے پروفیسر سے ٹکر لی. انہوں نے کہا کہ تم وقت پڑھا رہے ہو، ارے بزنس اسکول والوں اور مینجمنٹ والوں کہ جو تمہارا پڑھانے کا جو فلسفی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ملینز آف ڈالر ہوں، جن کے پاس اسباب کا ڈھیر لگا ہوا ہو، وہ یہ کام کریں. ایک عام انسان کے لیے ایک چنوٹی میمن سوداگران دہلی اور جناب ہندو یہودی انٹرپرینورز کا یہ کام نہیں ہے. وہ آپ کی دنیا خود پیدا کرتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر وہ زندوں میں ہے. تو یہ جو پیغام ہے علامہ اقبال کا اتنا ریلیونٹ ہے انٹرپرینورشپ کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ. اور اس وقت میرے پاس بڑے بڑی مہنگی یونیورسٹیوں کے بچے آتے ہیں کہ سر 30 لاکھ لگے، سر 25,000 کی جاب نہیں ملتی، اور جناب 40 لاکھ لگ گئے لاہور میں اور 30,000 کی جاب نہیں مل رہی. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کو سیکھیں. ہمارے پاس اس وقت جو زمانہ آ رہا ہے یہ یونیورسٹیز بڑے خطرے میں ہیں. میرے حساب سے پوری دنیا کی یونیورسٹیز آر ان ڈینجر. پاکستان کی ہوں یا گلوبل کی ہوں وہ اس لیے خطرے میں ہیں کہ ہم ان کو 1930s کا کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں، 1930s اور 40s کا کانٹینٹ. اور یہ کانٹینٹ وہ کانٹینٹ تھا کہ جب سامان اور ریسورسز ہوں تو پھر کیا کرنا. جو انٹرپرینور کانٹینٹ ہے وہ اپنی دنیا کو آپ پیدا کرنا ہے. تو اس میں آئی تھنک علامہ اقبال کا کلام بہت موزوں ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے نے ہمارا کورس کیا، یہ پیارے بھائی جو ہیں اس طرح. یعنی اس وقت ہمارے پاس میٹرک پاس میرا جو موضوع ہے، میں نے تو لم سے MBA PhD کی تھی کہ ہم ایلیٹ کو پڑھائیں گے، لیکن ہمیں یہ ڈاکٹر صاحب اور راکی صاحب یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کے ہر بچے میں میٹرک فیل ہو، سیکنڈ ڈویژن ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، اس کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے. اور اگر وہ اپنی خودی کو دریافت کر لے. ابھی ہمارا بچہ چھوٹا تھا، اس نے میٹرک کیا اور ڈپلوما کیا میمن ٹیکنیکل سینٹر سے ایئر کنڈیشننگ کا، اور 5,000 روپے سے کٹ لے کر آپ نے محلے میں 5 لوگوں کی ایسی خود ٹھیک کیے اور لوگ چل کر آنے شروع ہوئے. 5-6 مہینے بعد ملا 40-50 لاکھ بنا رہا تھا. پھر کچھ مہینے کے بعد ملا، کہنے لگا سر 1.5 لاکھ تک پہنچ گیا ہوں، ایک اسپتال کا ٹھیکہ مل چکا ہے اور مجھے انجینئر چاہیے سر.
مجھے لکھنے میں مسئلہ آتا ہے تو NED میں کتنے کا مل جائے گا؟ 20-25 کا مل جائے گا. تو میرے پیارے بھائی دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل چھپایا ہوا ہے. تو کراچی یونیورسٹی آئی تھنک یہ ٹاپ پہ ہے میرا خیال میں، کیونکہ یہ محنت مشقت والے لوگ ہیں. یہ پیمپر لوگ یہاں نہیں آتے، یہ محنت والے پیدل چل کے شکت والے لوگ آتے ہیں. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ سول ان کا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جوانوں کو میری آواز سمجھ دے، اس بات کہتے ہیں. تو اپنے آپ کو میرے پیارے بچوں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. نمبر آئیں تو بھی ٹھیک، نمبر کم آئیں تو بھی اسکلس کو ڈیولپ کرو، اپنے کمپیٹنسیز کو ڈیولپ کرو، اپنے اخلاق کو، محبت کو، عاجزی اور انکساری امپورٹنٹ بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول کی. تھینک یو ویری مچ. کی تعریف کروں، خراج تحسین پیش کروں، پھر کوئی بات کرنے کی جرت کروں. لیکن اگر مینجمنٹ اجازت دے تو میں 10ویں کلمات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیدھا موضوع پر آنا چاہتا ہوں. یہی بہتر رہے گا میرا خیال ہے. جی بہت بہت شکریہ. تو دوستو، اقبال کی فکر، اقبال کی شاعری، اقبال کے فلسفے، اس کے اثرات کے بارے میں یہاں بہت سے صاحبان علم نے بات کی. بڑے آسان طریقے سے انہوں نے اپنا کردار نبھایا. تو میرا خیال ہے یہ ان کی ذمہ داری انہیں تک رہنے دی جائے. میں آج بات کروں گا صرف اس ایک مصرے کی جو آج کا عنوان ہے، یقین محکم، امن پیغام، محبت فاتح عالم. اس میں سب سے کنفیوزنگ ٹرم جو نیو جنریشن کے لیے ہے وہ ہے محبت فاتح عالم. فلمیں بہت دیکھتے ہیں نا تو ہم بہت جلد کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا بات ہے، اقبال بھی ہماری لائن کا آدمی تھا. بتاتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال کے یہاں ایسی کسی محبت کا تصور نہیں جو ہمارے یہاں عام فہم ہے. دوسری بات، اقبال کے یہاں پیسو محبت کا بھی کوئی تصور نہیں. اقبال کے یہاں جو محبت ہے وہ ایکٹیو، حرارت سے بھرپور، جوش بلبلے سے بھرپور محبت ہے. اور یہ ہے اہم بات، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی محبت ہے. یہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول والا درجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس محبت کے عشق کے تقاضے بھی عام انسانی عقل سے ماورا ہے. تبھی تو اقبال کہتا ہے بے قدر پھول پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یعنی امتحان عقل کا نہیں تھا، عشق کا تھا، محبت کا تھا، سپردگی کا تھا، بندگی کا تھا. تقاضا تھا اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنی انا کو، اپنی عقل کو سرنڈر کر دینے کا. اقبال اس محبت کی بات کرتا ہے. یہ کوئی خیالی محبت نہیں ہے، اس سے کہانیوں والی محبت نہیں ہے. یہ وہ محبت نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، آنکھیں بند کیے خیال یار میں گم بیٹھے ہیں، محبت کے شکار ہے. نہیں، یہ وہ محبت ہے جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے، ہماری فیملی، والدین، ماں باپ، بیوی، بچوں، حتیٰ کہ اپنی ذات، جان، مال، عزت، آبرو سے بھی زیادہ اہم اور محبوب کرنا ہو جائے. اور یہ محبت جو مسلسل سماور پیغام عمل مانگتی ہے وہ ایک محکم یقین کا متقاضی ہے. محکم یقین. اور اقبال کی شاعری آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت بے عملی سے عمل کی طرف لانے والی سوچ کا نام ہے. یہ جوش بلبلا حرارت دیتی ہے. یہ آپ سے ترک دنیا کا مطالبہ نہیں کرتی، یہ مرد میدان بننے کی بات کرتی ہے، جو میدان میں اترنے کا تقاضا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال کی محبت ساکت نہیں، جامد نہیں، پیسو نہیں، یہ متحرک ہے، جوش آور ہے. یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم. جی ہاں، محبت فاتح عالم ہو سکتی ہے اگر یہ آفاقی اصولوں کے گرد گھومتی ہو. یہی محبت ہے جو بھوکے کے منہ میں نوالا ڈالتی ہے. لیکن یہ آدھی بات ہے. یہی محبت ہے جو نوالا چھینے والوں کا ہاتھ کاٹ ڈالتی ہے. یہ وہی محبت ہے جو زخموں کا مداوا کرتی ہے، دکھوں کو مرہم دیتی ہے. اور یہی محبت ہے جو زخم دینے والوں سے قصاص کا مطالبہ کرتی ہے، آرام ہونے پر آمادہ کرتی ہے. خدا محبت فاتح عالم کا یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ اگر بھی آپ کے ایک گاؤں میں تمانچہ مارے تو محبت فاتح عالم کہتے ہوئے دوسرے گاؤں بھی آگے کرتے. یہ بے ہمیتی کا، لاچاری کا اور بے بندی کا نام نہیں ہے. یہ تابوت کے آگے اس طرح ہے، بلکہ در حقیقت اس آفاقی محبت کے نشے میں چور ہو گئے. آفاقی اور آسمانی اصولوں کے مطابق دنیا کو فتح کرنے کا نام ہے محبت فاتح عالم. الفاظ کے ہیر پھیر میں مت الجھیے گا.
बात को समझिए, सीधी सी बात है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी पहुंचता है, कहता है कि हम सुनते चले आ रहे हैं कि हर हाल में अपने भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम, खा वो जालिम है या मजलूम, अपने भाई की मदद करो। आप पैगंबर इस्लाम है, हदायत की रोशनी लाए हैं, हदायत का मीनारा है, आप बताइए आप क्या कहते हैं? बाकाए रिसालत से जवाब मिलता है, तुमने दुरुस्त सुना, हर हाल में अपने भाई की मदद करो, खा वो जालिम है, खा वो मजलूम। सारे की आंखों में इस्तेजाब और हैरत देखकर बाकाए रिसालत से मजीद वजाहत हुई कि अगर तुम्हारा भाई मजलूम है तो उसके साथ शाना बिशाना खड़े होना उसकी मदद है, और अगर वो जालिम है तो उसका हाथ रोक देना उसकी मदद है, ताकि वो मजीद जुल्म उस पर करके अपनी आखिरत खराब न करे। बिल्कुल इसी तरह, जी हाँ बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत को, मोहब्बत की टर्म को सही तनाजुर में, दुरुस्त तनाजुर में समझना होगा। हमें कुल आलम से मोहब्बत है, इसीलिए हम जालिम का हाथ रोकने के लिए पैदा हुए हैं। हमें कुल आलम से मोहब्बत है, इसीलिए हम मजलूमों का साथ देते हैं। हमें कुल आलम से मोहब्बत है, हम कुल आलम को जहन्नुम में जलता हुआ नहीं देखना चाहते, इसीलिए हम उन्हें बुराइयों से रोकते हैं। हमारे दिलों में इश्क़ इलाही है, हम हुब्बे रसूल के दावेदार हैं, इसीलिए तो हम रहमानी निजाम के लिए खुश और सरगर्दा हैं। कोई शक नहीं कि यही मोहब्बत जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीनों में मुअज़्ज़र होती है तो फातिह आलम होती है। और यही मोहब्बत आइंदा भी यही मोहब्बत होगी तो फातिह आलम होगी। मगर इसके लिए जरूरी क्या है? यकीन मोहब्बत। और यकीन मोहब्बत को सबसे ज्यादा ज़र्ब, सबसे ज्यादा जिक्र जिस चीज ने पहुंचाई है वो है अफ्तार मगरिब की अंधी तकलीफ। गजाली साहब 2-3 दफा मेरा नाम लेके कह रहे थे कि हमारे एक दोस्त आरिफ सिद्दीकी साहब दानिशवर को दानिशगर्द कहते हैं, तो दानिशगर्द उन्हीं दानिशवरों का कहता हूं कि लिखते दानिशवर है, मगर मगरिबी दानिश से इतने मगलूब है कि उस दानिश को दहशतगर्दी के तौर पर हमारे अज़हान में नक्श कर रहे हैं कि हम उनके गुलाम बन जाए। हम तो वो है कि हमारे बारे में इकबाल ने बकरिया कहा, ये गाजी, ये तेरे पुलिस राम बंदे जिन्हें तुम्हें बख्शा है शौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये तकाज़ा है हमसे, मोहब्बत फातिह आलम होगी, हमें ऐसा होना होगा। मगर ये तभी मुमकिन है जब हमारे दिल हुब्बे रसूल से, मोहब्बत फातिह आलम का जो बुनियाद है हुब्बे रसूल, जब तक उससे मामूल ना हो। मगर ये कैसे होगा? हमारे अफ्तार को, हमारे अज़हान को मफ्तून कर दिया गया, मफलूज कर दिया गया, हमारे अज़हान को शकूक से, तशकीक से, दो लोगों से भर दिया गया। नतीजा ये निकला कि वो पहल अमल जिसका हमसे तकाजा किया जा रहा है, हम उससे महरूम हो गए। इंग्लिश का मुहावरा है, कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। वाकई अभी भी वक्त है। आइए आज रुजू करते हैं, मोहब्बत समझते हैं, मोहब्बत समझाते हैं, मोहब्बत सीखते हैं, मोहब्बत सिखाते हैं, मोहब्बत के पैमाने मरतब करते हैं, मोहब्बत के असूल तरतीब देते हैं। जब आप ये सब कर ले तो जो कसौटी सामने आएगी, जो पैमाना सामने आएगा, जो मोहब्बत का पैमाना होगा, वो पैमाना भी सिर्फ एक है, जिसे इकबाल ने एक ही दूसरे में समो दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं। एक ही पैमाना है मोहब्बत का, मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई शख्स जितने मर्जी दावे करे मोहब्बत के, अगर वो इस पैमाने पर पूरा नहीं उतरता तो उसका दावा झूठा है, बातिल है, दजल है। आईने में देखिए, खुद से पूछिए, क्या आप इस पैमाने पर पूरे उतरते हैं? इसके साथ साथ मेरे मोहतरम हाज़रीन मजलिस, मैं समझता हूं कि आज के फोरम पर एक और बात भी होनी चाहिए थी, शायद मेरे बाद हो, मैं भी अपना हिस्सा डाल देता हूं। 1908 से लेकर मरते दम तक इकबाल की शायरी के दो बड़े वाक़े जो थे जिनके गिर्द घूमता रहा, वो थे एक वहदत उम्मत मुस्लिमा, दूसरा मुसलमानों की फिक्री गुलामी से निजात कैसे हो, मुसलमानों की ज़मीन का दर्द उसके अशार से झलकता था। वो चाहता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुसलमान जश्न वाहिद की मानिंद हो, एक दूसरे की तकलीफ को बर्दाश्त
بعد کی شاعری میں کئی جگہ نظر آئے گی. کئی مقامات پر وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے. مثلاً آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو قابو میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آج اغیار کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارے دل آج بھی کشمیر کے ساتھ فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آج بھی برما کے بچوں کی، شام کے بچوں کی، سنجان کے بچوں کی آہیں، ان کی سسکیاں ہماری راتوں کی نیند کو خراب کرتی ہیں. کوئی شک نہیں کہ سارے درد کا، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا. تو محترم سامعین، محبت کے اس پیمانے کو، اس انداز کو، اس اسلوب کو اپنانا ہوگا، رگ رگ میں سمونا ہوگا، سانسوں میں بسانا ہوگا. کیونکہ یہی محبت ہوگی تو عمل فہم ہوگا، یہی محبت ہوگی تو یقین محکم ہوگا، یہی محبت ہوگی تو یہ واقعی عالم ہوگی. آخری ایک منٹ اس بات پہ دوں گا وہ یہ ہے کہ کسی بھی شاعر، کسی بھی مفکر، فلاسفر، ان کے الفاظ کو مختلف معنی دیے جا سکتے ہیں. اشعار کی اپنی دنیا ہے، الفاظ کی اپنی دنیا ہے. الفاظ رلاتے بھی ہیں، ہنساتے بھی ہیں، جگاتے بھی ہیں، سلاتے بھی ہیں، بے عمل بھی بناتے ہیں اور عمل پر آمادہ بھی کرتے ہیں. الفاظ ہیں جو انداز غلامی سکھاتے ہیں، آداب غلامی سکھاتے ہیں، اور الفاظ ہیں جو جذبہ حریت دیتے ہیں، جو آپ کو تاغوت سے برسرے پیدا ہونے پر آمادہ کرتے ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان الفاظ سے کون سے معنی لیتے ہیں. ان الفاظ میں جیسے معنی لیں گے وہ معنی ہمارے آنے والے مستقبل کا تعین کریں گے. تو کیا خیال ہے اقبال کی شاعری سے کیوں نہ وہ معنی دیے جائے جو اقبال چاہتا تھا، جو آج کے حالات کا تقاضا ہے. وہ معنی کیوں نہ دیے جائے جو غیرت سکھائیں، حمیت سکھائیں، اخوت سکھائیں، اتحاد سکھائیں، وحدت سکھائیں اور ایک ہونا سکھائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ محمد. کلام اقبال جو کہ میں ہمیشہ سے متاثر رہی ہوں. جب میں نے فلسفہ خودی میں فلسفی میں ماسٹرز کیا تھا تو اس وقت میں نے فلسفہ خودی پر تھیسس کیا تھا اور میں نے یہ جانا کہ زندگی خود کو تراشنا نہیں بلکہ خود کو تلاش کرنا نہیں بلکہ خود کو تراشنا ہے. اس وقت میں نے اس چیز کا احساس مجھے ہوا کہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا، اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کرنا کس قدر اہم ہے. اور وہیں سے پھر چونکہ میں شاعری بچپن سے کرتی تھی تو آہستہ آہستہ وہ رجحان بڑھتا گیا اور اقبال سے متاثر شاعری بھی میرے حصے میں شامل ہوتی گئی. یہ میرا اعزاز ہے اور میری خوش نصیبی ہے. اسی میں سے میں کچھ چیزیں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ ایک نظم سے شروع کروں گی. اس کا عنوان ہے آگہی. میری پرواز اونچی ہے، میری پرواز اونچی ہے، پہاڑوں پر، چٹانوں پر، کہیں تو آسمانوں پر. میری پرواز اونچی ہے، پہاڑوں پر، چٹانوں پر، کہیں تو آسمانوں پر. فضائیں بے قرار کی وسعتوں میں ہے میری منزل، فضائیں بے قرار کی وسعتوں میں ہے میری منزل. بہت ہی ماوراں ہے اس جہاں سے ذہن کے حالے، زمانوں پر لگا رکھے ہیں میں نے سوچ کے تالے. حدود لامقام بھی گونجتی ہے میرے نالوں سے، حدود لامقام بھی گونجتی ہے میرے نالوں سے، کہ میں نے پا لیا ادراک کو سارے حوالوں سے، کہ میں نے پا لیا ادراک کو سارے حوالوں سے. کچھ اشعار کچھ آپ کی نظر کروں گی. مجھے ایک دائرے نے کر دیا محصور ایسا، مجھے ایک دائرے نے کر دیا محصور ایسا، میں اپنے آپ ہی مرکز ہوں اپنی گردشوں کا. کوئی روشن خیالی یا کوئی معنی اضافی، کوئی روشن خیالی یا کوئی معنی اضافی، کوئی تو حل نکالو وقت کی ان سازشوں کا. کوئی تو حل نکالو وقت کی ان سازشوں کا. ایک اور قطعہ ہے کہ اسی تسلسل میں 2-3 میں ضرور سنانا چاہوں گی. مشینی دور کے آلام کی ہے فتنہ سازی، مشینی دور کے آلام کی ہے فتنہ سازی. بنایا آدمی کو یک رخا اور دو گلابی،
मशीनी दौर के आलाम की है फितना साजी, बनाया आदमी को यकरुखा और दोगला भी, हुई मफलूज ये तहजीब जो तकलीद करके, गुलामी का उसे फंदा मिला गर कुछ मिला भी। एक और देता है कि कोई तो वक्त की जंजीर को काटेगा आकर, कोई तो वक्त की जंजीर को काटेगा आकर, कभी तो इस ज़मां से आदमी आजाद होगा, कहीं तो लामकां से भी कभी आगे निकल कर, कहीं तो लामकां से भी कभी बाहर निकल कर, खिरत की हद से भी आगे कभी आबाद होगा। कोई चीज पसंद आए तो तालियां बजा दीजिए। चाय को दाल चाहिए होती है, यही उसकी वजह होती है। और एक नज़्म खिरत एक और की तरफ पेश कर दूं, क्योंकि इकबाल खिरत अक्ल के हवाले से और फिर के हवाले से, खिरत होती है कब बेजार खुद से, खिरत होती है कब बेजार खुद से, तुझे मिलने नहीं देती वो तुझसे, खिरत होती है कब बेजार तुझसे, तुझे मिलने नहीं देती वो तुझसे, तो इसको नूर का सीले रवां है, खिरत कुछ भी नहीं गर है वो तुझसे। एक नज़्म और एक गज़ल, आखिर में गज़ल सुनाऊंगी। नज़्म का उन्वान है सुराग। लम्हाए मौजूद में तख्लीक का रद्दे अमल, मेरी उस्ताद भी बैठी हुई है यहाँ पर, अभी मैं समझ रही थी आप चली गई। लम्हाए मौजूद में तख्लीक का रद्दे अमल, जिसमें अपने आप को खुद से किया है बेमहल। लम्हाए मौजूद में तख्लीक का रद्दे अमल, जिसमें अपने आप को खुद से किया है बेमहल। यूं नेहा खानों से उठकर हो गई हूँ मैं आया, चश्मे जौहर मानवी इदराक बन जाए जहां। मैं असासा हूँ तेरी तहजीब की तरसील हूँ, मैं असासा हूँ तेरी तहजीब की तरसील हूँ, फलसफी के नील हूँ अफकार की एक झील हूँ। एक बहाओ खुद शनासी के दरीचे खोल दे, एक बहाओ खुद शनासी के दरीचे खोल दे, बेकरानी की हकीकत भी जहां से बोल दे। दाखिली गर्दाब के असरार का इरफान है, अपने मन में डूब जाने से मेरी पहचान है, अपने मन में डूब जाने से मेरी पहचान है। और एक गजल के आखिर में चल अशार, हफ्त किश्वर को अभी तस्खीर करना है मुझे, हफ्त किश्वर को अभी तस्खीर करना है मुझे, फिर फिजाए लामका जंजीर करना है मुझे। हफ्त किश्वर को अभी हफ्त किश्वर को अभी तस्खीर करना है मुझे, फिर फिजाए लामका जंजीर करना है मुझे। हर्फ अव्वल तो कई लोगों ने लिखा है यहाँ, हर्फ अव्वल तो कई लोगों ने लिखा है यहाँ, इंतहाए लफ्ज को तहरीर करना है मुझे। हर्फ अव्वल तो कई लोगों ने लिखा है यहाँ, इंतहाए लफ्ज को तहरीर करना है मुझे। और हुर्रियत के जेल में रंगो रमक देखी बहुत, हुर्रियत के जेल में रंगो रमक देखी बहुत, फिक्रे ज़िंदा को मगर तस्वीर करना है मुझे, फिक्रे ज़िंदा को मगर तस्वीर करना है मुझे। और बेखुदी का रास्ता राहे खुदी से जोड़कर, बेखुदी का रास्ता राहे खुदी से जोड़कर, राहगीरों के लिए तामीर करना है मुझे। बेखुदी का रास्ता राहे खुदी से जोड़कर, राहगीरों के लिए तामीर करना है मुझे। और आखिरी शेर है कि खुद शनासी का ये जौहर आम हो जाएगा खुद, खुद शनासी का ये जौहर आम हो जाएगा खुद, फलसफा इजहार का तशहीर करना है मुझे। इसको मैंने यूं भी कर दिया था कि फलसफा इकबाल का तशहीर करना है मुझे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नीना अहमद साहिबा। मैं ना तो मुहक्किक हूँ
मुबल्लिग हूँ, ना मुबल्लिग हूँ, ना मुदर्रिस हूँ। मैं तो एक मुसव्विर हूँ। मैं आपसे उस अल्लामा इकबाल की बात करूँगा जो मेरे कलर बॉक्स से निकलता है। मैं आपसे उस इकबाल को मुतारिफ करवाऊंगा जो मेरे कैनवस से बरामद होता है, जिसको मेरे ब्रश जो है वो रंग देते और मेरा कलम जो है उसको नुक्त देता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि मेरे सामने आप सब जनाब वाइस चांसलर साहब, काबिल एहतराम असातिज़ा और इसी तरह से तालिबात और तलबात हैं। मेरी गुफ्तगू इस हवाले से आज शुरू होगी कि अल्लामा इकबाल जिसने ये कहा था, बहुत देखे हैं मैंने मशरिक़ व मग़रिब के पैखाने, बहुत देखे हैं मैंने मशरिक़ व मग़रिब के मैखाने, जहाँ साक़ी नहीं पैदा वहाँ बेज़ौक़ है सहबा। और फिर उन्होंने कहा, क्या फरमाया, अज़ाबे दानिशे हाजिर से बाखबर हूँ मैं। हम यहाँ दानिश, हमारे मकतबों में, यूनिवर्सिटियों में हम दानिश हासिल करने आते हैं और हम दानिश वहाँ से अता करते हैं दानिश चाहने वालों। तो अल्लामा कहते हैं, अज़ाबे दानिशे हाजिर से बाखबर हूँ मैं कि मैं इस आग में डाला गया हूँ मिसले खलील। कि मैं इस आग में डाला गया हूँ मिसले खलील। और फिर वो देखिए मदद चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं, इल्म चाहते हैं, आगाही चाहते हैं, जिससे जो रब्बे कायनात की सबसे बेहतर तकलीफ है, तू है मौला यशरफ, आप मेरी क्या रखा देता है कि मैं इस आग में डाला गया हूँ मिसले खलील। अज़ाबे दानिशे हाजिर से बाखबर हूँ मैं कि मैं इस आग में डाला गया हूँ मिसले खलील। मेरा मतलब और अल्लामा का की जो वजह है वो जनाबे रिसालत माप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और चूँकि ये यूनिवर्सिटी है, इसमें तालिब इल्म है, साथीदार है, तो मैं बात ये करूँगा कि मक्का से 3 किलोमीटर के फासले पे एक गारे हिरा है। एक दिन उस गारे हिरा में ये वाक़या होता है कि फरिश्ता आता है, ये नई टेक्नोलॉजी है,
فرشتہ آتا ہے اور آ کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اقرا، اور گویا یہ فرشتہ جو ہے یہ آسمانی علم لے کے آیا ہے، اور اس حوالے سے وہ محمد رسول اللہ کا کیا ہے، استاد، پروفیسر، لیکچرار، یہ آپ لوگوں کا جو یہاں ماہرین تعلیم اور جو اساتذہ ہیں ان کے اس پروفیشن کی انتہا کہ وہ فرشتہ کہتا ہے پڑھ اقرا، یعنی استاد کا، معلم کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، تو پھر تو یہ جو لفظ ہے اقرا، گویا یہ وہ پہلا لفظ ہے جو آپ کو رحمت للعالمین کو، خاتم المرسلین کو جو آسمانی علم آیا ہے اس کا یہ پہلا لفظ ہے اقرا۔ میرے بہت عزیز سامعین، بہت غور کیجیے گا اور دل میں اس کو نقش کر کے لے جائیے گا، کیونکہ یہ طالب علم اور استاد کے رشتے کی تقریم اور اس کی عظمت میں بیان کرنے لگا۔ اقرا، آپ اس لفظ پہ غور فرمائیے، اس میں 4 حرف ہیں، اس میں 4 حرف ہیں۔ اقرا کا پہلا حرف الف، اور یہ الف اللہ کا الف۔ اس میں دوسرا حرف قاف، یہ قاف جو ہے یہ قرآن کا پہلا حرف۔ اس میں تیسرا حرف جو ہے وہ رے ہے، یہ رسول کے لیے ہے، پہلا حرف ہے رسول کا، اور آخری اور چوتھا حرف جو ہے وہ ہے الف۔ یہ الف جو ہے یہ انسان کے لیے ہے۔ اقرا کا تسلسل، اس کا مفہوم کہہ رہا ہے کہ اللہ کا قرآن رسول کے ذریعے انسان کے واسطے، اور میں نے ابھی کہا تھا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل کلیم، تو ہے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری، میں نے پڑھا ہے وہ سارا مغربی فلسفہ، میری دانش ہے افرنگی اور میرا ایمان کیا ہے، جو بر صغیر کے ہندو مذہب کی نشانی کو جو ایک دیگر کے فیصلے میں سننا اس کو کہتے ہیں آگاہ ہوگا۔ علم میرا وہاں کا ہے اور ایمان میرے کے اوپر ہندو ازم کا اللہ تحریر ہے، میری یہ کیفیت ہے اور میں غلام ہوں۔ وہ مولائے یثرب میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری، اور اس آپ سب کا جو اس وقت ہے میں بار بار موجود سب کا طلباء طالبان
शामिल हैं कि ये सीखने और सिखाने का जो अमल है, इल्म हासिल करने और इल्म पता करने का जो अमल है, उसमें अल्लामा कहते हैं, या अल्लामा का ख्याल है, अल्लामा कहते हैं कि इल्म हासिल करते करो और इल्म अता करने वाले के लिए ये हिदायत करते हैं कि अपने मुखातिब के दिल को मुखातिब करो, अपने तालिब इल्म के दिल को मुखातिब करो, क्योंकि उसके ज़हन को तुम मुखातिब करोगे तो अक्ल तैयार है 100 भेष बदल लेगी। अक्ल तैयार है 100 भेष बदल देती है। इस पूरी कायनात में आज तक कोई एक बंदा भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कहे जी है जी मैं तो सब तो रहना जी मेरे को देखा नहीं, सारे चुपड़ा सारे चुपड़ा, वो मानेगा नहीं, दिल नहीं मानेगा। अल्लामा कहते हैं दिल को मुखातिब करो, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और मैंने इसी विषय को थोड़ा से तसर्रुफ से कि दिल में जो बात उतरती है असर रखती है। तुम दिल को मुखातिब करोगे, अपने तालिब इल्म के दिल को मुखातिब करोगे, जो कहोगे वो उसके दिल में उतर जाएगा। और उसकी अक्ल को तुम के ये चूंकि अभी आया है, ये है, वो है, तो वो नहीं, अक्ल तैयार है। ये जो इकरा का सिलसिला शुरू हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसकी तालीम दी, मक्का के एक गुमनाम छोटा सा घर दारे अरकम, उसमें आप छुप के इल्म बांटते थे, इसलिए अफराद साजी करते थे, उसके अंदर बैठ के अफराद साजी करते थे। वो जो मेरे नबी के तरबियत याफ्ता थे, जो उस दारे अरकम में छुप के आके आपकी बातें सुनते थे, दरअसल वो अफराद साजी होती थी। और उस जमाने के जो अफराद मेरे नबी के शुरू के और किरकिर जैसे जैसे वो हर फर्द जो था वो असल में अदारा था। आज हम कहते हैं अदारे मजबूत करो, वो अदारे मजबूत हो रहे थे दारे अरकम में, अफराद साजी हो रही थी वहाँ पे। और फिर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, आपका ईमान है, आप सबके देंगे। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी जो बच्चियां बैठी हैं, खवातीन बैठी हैं, इनके लिए खास फरमान है इसी सिलसिले में। अल्लामा का कहते फरमाते तू दीदानी के सोजे गिरते तू, मेरी कौन की बच्ची, दीदानी के सोजे गिरते तू, दिगर गू कर्द तकदीर उमरा, उसने उमर की तकदीर बदल के रख दी। आप जानते होंगे एक दिन उमर जो है वही दारे अरकम का जेल में लेके तो तलवार लेके आंखों में खून उतार के और लोग जा रहे थे। तो फिर किसी ने रास्ते में पूछा, भाई कहाँ से आप आते हैं, किधर जा रहे हो आपकी तलवार? तो उस उमर में किस उम्र में ये कहा कि आज मैं ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला अपनी बहन और महबूब का पता बहन के घर में गए और फिर आप सब जानते हैं
वो पिटाई की, वो पिटाई की, वो पिटाई की। लेकिन ना बहन और ना भाई, तो तुम क्या कर लो? कहाँ से मार दो? लेकिन जो हमने कबूल शमशीर जंग, वो जो अफराद वहाँ बनते थे, बनाए जा रहे थे, नबी आखिर ज़मान तैयार कर रहे थे, वो क्या थे, किस तरह के थे? वो किरदार आदमी शमशीर हक शमशीर जंग, वो लोग जो थे, वो अफराद जो थे, वो समझे तलवार, वो तलवार थे जो तलवार चलाना और करके वो तलवार चला रहा है, हक शमशीर जंग, वो तलवार अल्लाह पाक चला रहा है। वो शमशीर है आदमी जो खुदाए कायनात चला रहा है। आदम की शमशीर संगे पसंद। एक आम कारी के तौर पे जो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपका जो हमारा मौजूद तकरीब है आज का यकीन मोहकम वाला, उसमें मैं कहना चाहूँगी कि जो थोड़ा सा मैंने समझा इकबाल जो है वो जोहदे मुसलसल के ऊपर बहुत जोर देते हैं, लेकिन उस जोहदे मुसलसल में वो सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि आपने तदबीर से काम लेना है, वो कहते हैं तदबीर और तकदीर का जो एक हसीन इम्तजाज है वो ही आपका कोई अमली नमूने के तौर पर सामने आती है और कोई नतीजा, कोई मस्बत नतीजा आपके सामने आता है। इकबाल फरमाते हैं, तू अपने सर्रे नविश्त अब अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामे खाक ने तेरी जबीन। फिर एक जगह कहते हैं, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत की जहन्नुम में, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और फिर आज का जो मौजू है हमारी तकरीब का, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। ये तमाम जो अशार हैं ये जोहदे मुसलसल और अमले पहम उसी की तरफ हमें राग़िब करते हैं। इकबाल का ताल्लुक भी उन फुजला और मुस्लिमीन में से था, जैसे सैयद अहमद खान और उनके रुफ़क़ा जो मुसलमानों को उस ज़माने की काहिली और बेअमली की कैफियत से निकालने की कोशिश कर रहे थे। और आज की ये जो महफिल है ये तमाम उन्हीं चीज़ों की तरफ निशानदेही करती है। इकबाल फरमाते हैं, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या दर्दूं था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। इकबाल की शायरी की जो एक बहुत ही आम खसूसियत ये है कि वो जो माशरती बुराइयां हैं, जो इल्ज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई भी करते हैं और फिर उसका हल भी बता देते हैं। अपनी पोइट्री के जरिए आइडेंटिफाई भी करते हैं और हल भी बता देते हैं। जो मसाइल जिनसे आज हम दो चार हैं, जैसे लिसानियत है, फिर गवारियत है, उसके हवाले से इकबाल शायरी में अपनी फरमाते हैं, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। और फिर इसे निजात का जो हल बताते हैं, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात, आजकल हम तमाम ये बैठे हैं सब, मैं अपने आप को तो नहीं कहूँगी, आपको कह रही हूँ, नौजवान बैठे हैं यहाँ पे, उन नौजवानों के लिए ये बात मैं कहूँगी कि आजकल इस बात में, जैसे अभी खालिद कुरैशी साहब ने फरमाया कि हम उल्टा कोर्स पढ़ा रहे हैं कि हमारे पास पहले असबाब मौजूद होंगे तो हम आगे जाएंगे। क्या वो असबाब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 1450 साल पहले मौजूद थे जब उन्होंने आगाज किया? पहले उन्होंने जो आप बात कर रहे थे ना मरदूम साजी की, इंसानों को बनाया, उसके बाद वो असबाब क्रिएट हो गए, उसके बाद वो आपने ईरानी, बाज़ंतीनी, कितनी सल्तनतें आपने जो है वो फतह की हैं। वो कहते हैं, मैं ढूंढ उस चीज़ को तहजीब हाजिर की तजल्ली में, मैं ढूंढ उस चीज़ को तहजीब हाजिर की तजल्ली में कि मैंने पाया इस्तगना में मेराजे मुसलमानी। बस इस पूरी बात को मैं जैसे कहते हैं दरिया में कूजे में बंद करने के मुतरादिफ पेश करूँ तो ये होगी, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। और यहाँ पर यकीनन इकबाल की मुराद इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। और जब यहाँ पे आके पहुँचती है तो फिर ख़त्म भी यही होती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे। बहुत शुक्रिया।